اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ میرے اللہ نے 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو آل اسلام کو غزوہ بدر کی فتح کی صورت میں ایک عظیم فتح نصیب فرمائی۔ اللہ جل جلالہ کا فضل ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ اور صحابہ کرام کی قربانی کا یہ ثمرہ تھا کہ اللہ پاک نے آل اسلام کو یہ فتح نصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 رمضان مبارک کو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس کل 2 گھوڑے اور صرف 70 اونٹ تھے، اور صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 313، ایک قول کے مطابق 315 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے جذبات دیکھیے کہ 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صحابہ کرام سب سے پہلی اسلام کے اندر ہونے والی جنگ کے لیے، سب سے پہلے اسلام کے اندر ہونے والے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی سال 2 ہجری کو مسلمانوں پر پہلی مرتبہ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور صحابہ کرام کی اتنی بڑی قربانی اس غزوہ کے اندر شامل تھی کہ روزے کی حالت میں صحابہ کرام نے گرمی برداشت کرتے ہوئے، بھوک برداشت کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت اٹھائی، یہ ساری قربانیاں لگیں، تو پھر اللہ جل جلالہ نے آل اسلام کو فتح نصیب فرمایا۔ حضرت عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ کرام کو بدر میں لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقامات کی نشاندہی فرمائی کہ یہاں پر فلاں بدبخت قتل ہوگا، یہاں پر فلاں بدبخت قتل ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بدبخت کے قتل ہونے کی جو جگہ نشاندہی فرمائی، اسی جگہ پر وہ بدبخت جہنم میں واصل ہوا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی کامیابی کے لیے، غزوہ بدر کی فتح کے لیے کتنی دعائیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم سب غزوہ بدر والی رات سو رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے سامنے دعا کے اندر گزار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خیمے سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بشارت دی۔ صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سورۃ القمر کی تلاوت کی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ عن قریب مسلمانوں کو فتح ہوگی، کافروں کو شکست ہوگی، اور کافر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں پر فضل فرمایا، جتنے بھی کافروں کے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ اور ابو جہل جیسے سردار، سب کو مسلمانوں نے جہنم واصل کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہاں کتنی مشقت ہے، کتنی قربانی ہے کہ پہلی مرتبہ روزہ فرض ہوا، اور اسی گرمی کی حالت میں، روزے کی حالت میں اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہو گیا، اور پھر اسی قربانی کی حالت میں صحابہ کرام نے ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب قربانی یوں لگتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ جب پھر یوں قربانی لگتی ہے تو پھر اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کا یوں اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ وہ بات یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف فرشتے اتارے، فَثَبِّتُوا، کہ تمہیں وہ طاقت دیں، وہ تمہارے دست و بازو بنے۔ اللہ جل جلالہ اسی طرح دین کے ہر معاملے میں ہم سب کو اپنا خاص توکل عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نصیب فرمائے، صحابہ کرام والی استقامت نصیب فرمائے، صحابہ کرام والی قربانی نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی طرح اسلام کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔